اور ایک ہوتا ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی. ہم نے جو من چاہی زندگی ہے اس میں خود غرضی آتی ہے بس، اور خواہش پرستی آتی ہے، مفاد پرستی اس کے اندر آتی ہے من چاہی زندگی کے اندر، اور زر پرستی آتی ہے، حتیٰ کہ نفس پرستی آتی ہے. نفس پرستی بھی بت پرستی کی ہی قسم ہے. اور اسی طرح شہوت پرستی، یہ تمام من چاہی زندگی کے نتائج ہیں. اور جو رب چاہی زندگی ہوتی ہے اس میں اصول پرستی آتی ہے، خدا پرستی آتی ہے، حقیقت پرستی آتی ہے. اور دنیا میں بالآخر میرے بھائی دوستو ہم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو پھر آخرت کی تیاری آتی ہے. آخر اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے. کچھوے کی زندگی کتنی ہے؟ 150 سال. مگر مچھ کی زندگی کتنی ہے؟ 200 سال. اور درختوں کی زندگی کتنی ہے؟ ہزاروں سال. اور پہاڑوں کی زندگی تو لاکھوں سال ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بھی فنا آئے گی، اور انسان تو بالکل ہی تھوڑی زندگی کے لیے ہے. تو میرے بھائی دوستو جب تک انسان مٹے گا نہیں نا تو پھر کامل نہیں ہو سکتا. اس طرح ہر بیج جو ہے نا، ہر بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے، بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے نا، لیکن وہ بیج اگر رکھا جائے چھوٹا سا کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن جب یہ بیج مٹی کے اندر جائے گا تو پھر کیا ہے؟ درخت بنے گا. اس کو پھل بھی لگیں گے، پھول بھی لگیں گے، برگ و بہار بھی لگے گی. اور اسی طرح انسان جب تک انسان مٹے گا نہیں تو کامل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائی دوستو ہمیں مٹنا ہے، تواضع اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو مٹانا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ تمام کمالات اور اچھے اخلاق کی جڑ بنیاد میرے بھائی دوستو وہ تواضع ہے، عاجزی ہے. دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، یہ چیز ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا بڑا بننے کا ایک ہی راز کہ انسان اپنے آپ کو دل سے چھوٹا سمجھے. جب کسی شخص کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے تو اس کے سارے جسم میں عاجزی نظر آئے گی. جب تواضع پیدا ہو جائے گی نا تو اس کے سارے جسم میں عاجزی آئے گی، اس کے بولنے میں بھی. آج تو ہم نے اپنی زبان پہ کانٹے رکھے ہوتے ہیں نا، تکلیف دے کے الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ کر کے خوش ہو رہے ہیں. ایک بندہ دل آزاری کر رہا ہے دوسرے کی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کہتا ہے جی ایسی بات کہی ہے کہ یاد رکھے گا. عورتیں گھنٹوں غیبتیں کرتی ہیں، کہتی ہیں اچھا ایسی بات کی ہے، یا ایسا تانا دیا ہے، ایسی بات کی ہے، پتہ چل گیا اس کو، میں نے بھی یہ کہہ دیا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تو ہم تکبر اسی کو فخر کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور دیکھ لو، یاد رکھنا، جسم میں عاجزی آئے گی اور اس کی گفتگو میں بھی عاجزی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، اٹھنے میں بھی، لیٹنے میں بھی، اور غرض ہر کام میں عاجزی ہی عاجزی نظر آئے گی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا تواضع کے ساتھ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تواضع کرنے والوں کے امام ہیں. اللہ کی قسم ہم نے سیرت پڑھی نہیں ہے، سیرت کو تو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. دین پہ چلنا تو بالکل آسان ہے اور بہت ہی آسان ترین ہے. ہر کام میں دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. دین اصل میں اس چیز کا نام ہے. کفر جس سے لرزہ بر اندام ہے کہ وہ چیز نہ آ جائے مسلمانوں کے اندر، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، آپ کی سیرت، آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر ہے جو اس نے محنت کر کے ہم سے چھینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کرنے والے، عاجزی کرنے والوں کے امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے نا میرے بھائی دوستو، یہ بات یاد رکھنا، اس کے مزاج میں بھی تواضع ہونی چاہیے. جو اللہ کا خاص قرب پانا چاہتا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. شمائل نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چال مبارک کے بارے میں جو روایات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں شمائل کی کتابوں میں، جو کہ کامل تواضع ہونے کی علامت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کا تذکرہ ہے شمائل کی کتابوں میں، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا جو ذکر ہے تو اس پہ بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو تھی اس کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر تیز چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال کا انداز تھا وہ کسی قدر تیز تھا، کیونکہ جو تیز چلتا ہے تو اس کے اندر عاجزی کا وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکڑ کر چلنا نہیں ہوتا نا، اکڑ کر چلنے سے تکبر کی ایک انداز ہوتا ہے، اور آگے کی طرف جھک کر ذرا چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں جو چیزیں شمائل کی حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک تو کسی قدر آپ تیز چلتے تھے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف ذرا جھک کر چلتے تھے، سینہ مبارک تان کر نہیں چلتے تھے بلکہ آگے کی طرف سر جھکا کر چلتے تھے، جیسے کوئی بندہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہو، اور جیسے کہ اوپر سے نیچے کی طرف سے اتر رہا ہو۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا جو انداز تھا شمائل کی کتابوں میں ہے، پاؤں قوت کے ساتھ ذرا اٹھا کر چلتے تھے، اور جسے قدم جما کر چلنا کہتے ہیں، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز ہے، اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال انتہائی متوازنہ شان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی۔ اپنی چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہم بنانے کی کوشش کریں، اس سے ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، اور یہ تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو کو اتنا بڑھا کہ ہو رہے تو نہ رہے، یعنی اللہ ہی اللہ رہے۔ ہو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔